کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کے ذریعے اپنے بندوں کو بے شمار بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کے اندر نوافل کا سنن کا جو ثواب ہے فرضوں کے برابر کر دیا گیا اور ایک فرض کا برابر ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا. یہ تو عام رمضان مبارک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک رات دی ہے جس کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا ہے. کہ لیلۃ القدر وہ کون سی رات ہے اور کیوں ہمیں نصیب ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بے پناہ ہمارے اوپر انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز سے ہمیں نوازا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر جو ان کی عمریں ہوا کرتی تھی وہ کافی طویل ہوا کرتی تھی، کئی ہزار سال ایک انسان کی عمریں ہوا کرتی تھی. تو لہٰذا وہ لوگ جو عبادت جو کیا کرتے تھے کئی ہزار سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کی جہاد میں لڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے آئی تو انہوں نے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اے نبی ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہے کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں کہ ہم تو ان سے پہلے ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے، وہ ہم سے کافی آگے گزر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ سورت اتاری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رات کی ایک عظیم الشان انہوں نے اس کی ایک عظیم عظمت کے طور پر ہمیں یہ صورت دی ہے اور اس کی تعریفات کی بھی اس کے اندر بتا دی کہ کیسی عظمت اور مبارک ہے. یہ قرآن جیسی کتاب مقدس کتاب اس رات کے اندر نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو اس لیے رات کے اندر نازل کی. پھر آگے اللہ ایک سوال کرے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی کا جواب ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. برابر نہیں کرنا، یہاں پہ ایک سوچ نہیں برابر نہیں کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہاں برابر ہے 1000 مہینے سے برابر ہے، برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اچھا اس رات میں ہوتا کیا ہے ایسا سوچ کیا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو تفصیل سے بیان کرے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس کے اندر ملائکہ اور روح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین روئے زمین پر اترتے اور رحمتیں بانٹتے، اور یہ سلسلہ پوری رات تک جاری رہتا ہے. یہ رات کی کوئی حصے کا خاص نہیں بلکہ پوری رات کے یہی سلسلہ اور یہی برکت ہے کہ اس کے اندر ملائکہ کی ایک جماعت ایک گروہ اس روئے زمین کے اوپر آتی ہے، اور جہاں پر اللہ کے بندے اللہ کی فریاد کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کی تلاوت تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کے اندر اللہ کو یاد کرنے کے اندر جو بھی مشغول رہتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک گروہ کے ساتھ آتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہا جاتا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. یہ اس رات کا ایک خاصیت ہے کہ اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اسی رات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اور یہ لیلۃ القدر ہی کی رات ہے کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر یعنی جس مٹی سے ان کو بنایا گیا اس مٹی کو سانا گیا. یہ ایک ہمارے اور آپ کے اوپر ایک احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رات کی عبادت کو دے کر ہزاروں مہینوں کی عبادت کے اوپر فوقیت دی، وہ صرف ایک رات. اور اگر ہماری زندگی کی آپ نے اپنی زندگی کے اندر 10 راتیں اگر حاصل کریں گے تو سمجھ لو کہ ہمارا ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. کہ اگر ایک رات کا اندازہ لگائیں کہ 1000 مہینے
اس کا اگر ہم سال کے اندر لگائیں تو 83 سال کہ اگر کسی نے ایک لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا اور اس کے اندر عبادت کی تو اس نے 83 سال 4 ماہ سمجھ کے عبادت کہ انسان کی زندگی کا ایوریج آج کے زمانے میں 70 سے 80 سال، لہٰذا ایک جگہ اس کی پوری زندگی کی عبادت اور ایک جگہ اس کی ایک رات کی، لہٰذا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو اشکالات ہوئے تھے اس کے اوپر ایک انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو دیا، لہٰذا اس رات کی کوئی تعین نہیں کی کہ فلاں رات کو ہی ہے، کہ آج کل ہم ایسے پکڑ کے بیٹھے کہ 27ویں کو ہی ہے، ایسا ضروری نہیں کہ یہ رمضان کے کئی اقوال ایسے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں گردش کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، لہٰذا احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات کثرت سے اور قابل ذکر ہے کہ یہ رات جو ہے اکثر اخیری اس کے عشرے کے اندر ہوتی ہے، اور وہ بھی خاص طور پر طاق رات میں 21 23 25 27 29 یہ راتیں ہیں جس کے اندر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، جو مفسرین نے الگ الگ نقوش اور الگ الگ نقطے سے بیان کیے، یہ 27ویں کو جو اکثر کا اقوال ہے کہ 27 کو ہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی چند چیزیں بیان کی، یہ 27ویں کو ہی کیوں؟ تو لیلۃ القدر جو سورۃ قدر کی جو صورت ہے اس کے اندر لیلۃ القدر یہ جو آیت لیلۃ القدر یہ جو لفظ ہے اس کے اندر 9 حروف اور یہ پوری صورت کے اندر 3 مرتبہ استعمال 9 کیا 27 وہاں سے، اور دوسری ایک اور انہوں نے مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کے جو جوڑے بنائے وہ 7 کہ آسمان 7 زمین 7 ایسے تمام انسان جب سجدہ کرتا ہے اس کے اعضاء 7 یہ تمام چیزیں 7 لہٰذا 27ویں کو اس کا اکثر امکان ہوتا ہے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت رہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس کے اندر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اگر اس تعین کو کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ رات تعین کر دیتے کہ ہاں 27ویں کو ہی ہے یا پھر کوئی اور 21ویں کو ہے یا 25ویں کو ہی ہے تو لہٰذا بندہ صرف اسی رات کو عبادت کرے، لہٰذا ایک تو وہ اس کا نقصان ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بندہ گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آج شب قدر ہے، لہٰذا اس کے باوجود بھی وہ گناہوں کے اندر مصروف ہے تو اس کے اوپر اللہ کی نعمت کر سکتے کہ اتنی خیر و برکت والی رات اور اس سے پھیر کر وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا تو اس سے بڑا لائق انسان نہیں ہو سکتا۔ عزیزو یہ چند راتیں ہیں جس کے اندر سے جو کچھ راتیں گزر چکی ہیں یا پھر یہ عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو راتیں باقی بچی ہیں اس کو آپ حاصل کریں، یہ انسان کو یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوئی مشکل چیز نہیں، ہمیں اپنے اوپر اپنے نفس کے اوپر ایک بوجھ بن چکا ہے کہ ہمیں ایک بھاری محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کوئی اور رات عبادت کون کرے، وہی اگر ہمیں دنیاوی معاملوں کے اندر اگر دنیاوی امور کے اندر اپنی 10 راتیں ہیں کئی راتیں نکل جاتی ہیں دنیاوی امور کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا یہ ایک رات کو حاصل کر لیں 83 سال کی عبادت فری، اس سے بڑا ہم کیا سبب ہے کہ کسی انسان کو کہا جائے کہ یہ چند دن ہے اس کے اندر تمہیں مزدوری کرنی ہے 1000 مہینے کی سیلری ملے تو کوئی انسان ہوگا جو مکرے گا نہیں، کیونکہ اس کو اس دنیاوی چیز کی اور اس دنیا کا منافع اس کے سامنے اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دنیاوی نفع ہے پختہ نفع، لہٰذا آخرت کے اوپر ہمارا یقین کی کمزوری ہونے کی وجہ سے آخری رات یہ آخرت کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کی رات کے اندر تلاش کے اندر اپنے آپ کو کر پائیں، لہٰذا یہ تو بات ہوئی کہ آخری عشرے کے اندر یہ 7 راتوں کے اندر یہ رات پائی جاتی
اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ اعتکاف بولتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی رنگینیوں سے اپنے آپ کو یکسو کر کے اللہ کے گھر کے اندر یعنی کہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو جمع کرنا، اور اس کا دن رات کا مشورہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے، کہ اس کا سونا عبادت ہوگا، اس کا بیٹھنا عبادت ہوگا، اس کا خاموش رہنا بھی عبادت ہوگا۔ لہٰذا اگر اس راتوں کے اندر اگر اس کو ایک رات حاصل ہو گئی جس کو شب قدر کہتے ہیں، تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ جس نے اگر 24 گھنٹے کا اعتکاف، جس نے 24 گھنٹے کا اعتکاف کر لیا، اس کے اور جہنم کے درمیان جتنی آسمان و زمین کے اندر آسمان و زمین کے درمیان میں فاصلہ ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ایسے کھود دی جاتی ہیں، جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ آسمان و زمین کی جو گہرائی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کی گہرائی ہوتی ہے، صرف 24 گھنٹے کی 24 گھنٹے کا کہ یہ تمام یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دینے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں انسان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، لہٰذا اس کے پیچھے اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن آج ہماری غفلت ہے اور آج ہماری اس دنیا کے اندر رنگینیوں کے اندر رنگے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہمارے پر اثر انداز نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے ہمارے اندر کا روحانی ماحول اس کو قبول نہیں کرتا، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کے اوپر محنت اور اپنی جان کو اس کے اوپر خبر کریں۔ کہ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کو دیکھو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک اشارے پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے اس کا اجر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آگے سے سوال کرتے کہ وہ بچنے کا بہانہ نہیں ڈھونڈتے۔ کہ آپ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک فتنہ ہے، ایک فتنہ ہے، تو صحابہ اس وقت ہم اگر ہوتے ہیں ہماری زندگی کو وہاں پر دیکھیں تو ہمارا کیا سوال ہوگا کہ وہ فتنہ کیوں آئے گا اور کیسے آئے گا اور کب آئے گا؟ لہٰذا ہم یہاں سے صحابہ کرام کی زندگی کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی پریکٹیکل تھی۔ انہوں نے سوال یہ نہیں کیا کہ وہ کیوں آئے گا اور کب آئے گا، انہوں نے سوال اس چیز کا کیا کہ اس سے بچنا کیسے، اس سے بچنا کیسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا واحد راستہ قرآن مجید، جس نے اس کو پختگی سے پکڑ لیا اس سے نجات پا جائے گا۔ تو یہ قرآن کی نعمت ہے اور یہ تمام چیزیں جو دی ہے اس امت کو ایک تحفے کے طور پر ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہ تمام حیات مبارکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر بنا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے اپنے آپ کو اس زندگی کے اندر ڈھالا ہے اور ایسے انہوں نے اپنے آپ کو مشقی عمل کے اندر لگایا ہے کہ قیامت تک ان کی مثال کتابوں کے اوراق میں ملے گی۔ اور کیسی مثال ہے کہ ان لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتوں کو اس قدر نوٹ کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے اوپر لگا دیا کہ تب جا کر ان لوگوں نے کامیابی کا راستہ دیا، کہ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر لقب دیا رضی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ یہ لقب کب آیا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا تمہیں اگر اس دنیا سے ایک فائدہ مند شخص اس دنیا سے بھی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے اگر تمہیں کامیاب بننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہماری زندگی اس راہ سے کئی کوسوں دور ہے، کہ آج
ہمارے نوجوان بچے اور آج ہماری جنریشن اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. ان کے آپ لباس سے لے کر بال سے لے کر چلنے پھرنے تک ان کے اقوال سے لے کر ان کا ڈائلاگ جو ہے تمام چیزیں آج کے ہیروئن کے اوپر جاتی ہیں. یہ چیزیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو آئیڈیل بنایا. کہ انہوں نے کس کو آئیڈیل بنایا؟ کہ انہوں نے اس دنیا کے ماڈل انسان یعنی کہ جو ہیروئن وغیرہ ہے ان سب کو ماڈل بنایا اور ان کی روش پہ چل رہے ہیں. وہ جیسا پہنیں گے ویسا پہنیں گے, وہ جیسا بال کٹائیں گے ویسا بال کٹائیں گے, وہ جیسے داڑھی شیپ کرائیں گے. داڑھی آج سنت کے طور پر نہیں رکھی جا رہی. آپ چار جوانوں کو دیکھ لیجیے, سنت سمجھ کے نہیں رکھا, آج فیشن سمجھ کے رکھا جاتا ہے. عزیزوں, کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہوگا. انسان کہا جاتا ہے کہ جس حالت میں وہ مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جب ہمارے اوپر ہمارے چہروں نبی والا چہرہ نہیں ہوگا تو ہم کیا خود دکھائیں گے آپ کہ اس نبی نے جس نے ساری زندگی اس امت کی خاطر اپنے آپ کو خرچ کر دیا, جس نے پہاڑ کے سونے کے پہاڑ کو قبول نہیں کیا, جس نے سرداری کو قبول نہیں کیا, جس نے بادشاہ بننے کو قبول نہیں کیا, وہ صرف اس امت کے خاطر فاقوں کے فاقے برداشت کرتے تھے. 7 دن کے فاقے انہوں نے برداشت کیے, وہ صرف اس امت کے لیے. پھر ہم سے سوال ہو کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تمہیں اتنے کرنے کی ضرورت ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو دین تم تک پہنچا تھا اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ بھی ہم سے نہ ہو سکتا. پھر اما عائشہ ہم سے سوال کرے گی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے سوال کرے گی کہ تمہارے لیے, تمہاری دعاؤں کے لیے میرے ابا نے اور میں نے اتنی قربانیاں دی, تم نے کیا کر کے دکھایا کہ ذرا سے دنیا کی خاطر تم نے اپنے حرام اور حلال کی کمائی کو بھی نہیں دیکھا. کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ جو زندگی گزار رہے ہیں, یہ ایک ہماری زندگی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, یہ ایک امانت ہے اور امانت کا حساب لیا جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. ہم کسی کو کوئی چیز سامان رکھنے کے لیے دیتے ہیں امانت کے طور پر. اگر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتا ہے اس سے سوال نہیں کریں گے کہ بھائی کیوں اس کو یہ ٹوٹ گیا. یہ زندگی ہمیں ایک نمونے کے طور پر, ایک امانت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا, ایک ایک سیکنڈ اس کا سوال ہوگا کہ تم نے کہاں خرچ کیا. عزیزو, ہمیں بتلانے کے لیے ہمیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو آخرت کے اندر ہمیں سوال ہوگا کہ وہ تمام چیزوں کی لسٹ اس دنیا کے اندر ہمیں دے. دنیا کا کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جو امتحان سے پہلے کوئی سوال بتا دیں کہ تمہیں یہ سوال ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخرت کا امتحان ہے, جو سب سے مین امتحان ہے, کہ وہ اس کا جو ان کے جو سوالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ تم سے کیا کیا سوال ہوگا. کہ ماں دین کو, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کو, تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کو, تمہارا نبی کون ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں دنیا کے اندر دی. تم نے اب تمہیں زندگی دی تھی, تمہیں جوانی دی تھی, تمہیں جوش تھا, تم نے ان تمام چیزوں کو, ان انمول چیزوں کو کہاں خرچ کیا. یہ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ہمیں ملی ہے, لہٰذا اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے, اور جتنی ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اس امت کو بے انتہا احسانات سے نوازا ہے, بے انتہا احسانات سے نوازا ہے. کہ اس امت میں آنے کے لیے پہلے کے پیغمبروں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں اس امت میں نبی بنا کر نہیں, اس امت ہی بنا کر بھیجے. کہ ہمیں کوئی فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت میں یہ نعمتیں عطا کی, لہٰذا اس کی ہمیں قدردانی کرنی کہ ہمیں اپنے اندرونی ماحول کو بدلنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہمیں عبادت پر آمادہ نہیں کرنا ہے, ہمارا دل ہے, ہمارا دل ہے کہ اس کو ہم نے اس دنیا کے اندر رنگینیوں کے اندر اس کو ملا دیا. آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اوپر احادیث مبارکہ اور قرآن سن لیتے ہیں, ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں, دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت آپ کی خدمت میں پورا دن رہتا ہوں, آپ کا بیان سنتا ہوں, آپ قرآن کی تفسیر سنتا ہوں, دل کو کوئی کیفیت نہیں کرتی کہ دل سو گیا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل سویا نہیں, دل مو گیا.
یاد کرنا دعا اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے ظلم پر اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ظلم کثیرہ، وہ بھی ایسا ایسا ظلم نہیں کیا، بڑا ظلم کیا، ظلم کثیرہ، ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے الا انت، سوائے تیرے، فاغفر لی میری مغفرت انک انت الغفور الرحیم، یقیناً تو ہی معاف کرنے والا۔ یہ تمام چیزیں یہ سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہ چلانا کہ جس پر تیرا غضب نازل ہو، یہ تمام چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر پانچوں وقت مانگتے ہیں، لیکن ہماری دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا آخری عاشرہ چل رہا ہے، کچھ ایام باقی ہے جس کے اندر ہم اس کی قدردانی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں، رو رو کر منائیں کہ اللہ ہماری زندگی جیسی جیسی گزر گئی ہے، اب لہٰذا ہم عہد کرتے ہیں، اب ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آگے کی زندگی ہم تیرے راستوں پر گزاریں، تجھے راستے کر کے گزاریں، کہ اس رمضان المبارک میں جس کی مغفرت نہ ہو تو پھر اس کی مغفرت کا کوئی اندازہ نہیں کب ہوگا۔ حضرت جبرائیل اس کا واقعہ مختصر آتا ہے اور بارہا آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار آئے اور انہوں نے بددعا کی کہ ہلاکت ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی اور اماموں کے امام، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر حامی ہلاکت کا کوئی اور راستہ نہیں، لہٰذا سوچنے کا مقام ہے اور اگر ہم تھوڑی دیر سو بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہماری زندگی اس روش پر گزر رہی ہو، کتنا ہم اب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزار رہے ہو، کتنا ہم دنیا میں بھی پیچھے لگ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے، اور ہم فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہو دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا آخرت میں رہنا ہے۔